پر ان کا علم کسی کو نفع نہیں دیتا، اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے پر ان کا مال کسی کو فائدہ نہیں دیتا، سمیٹ کے لے جاتے ہیں ہر شے قبر میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اتنی شان والا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وسیع کاروبار کرتے تھے۔ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ 40,000 دینار بہت بڑے امیر آدمی کے پاس ہوتے تھے۔ 40,000 دینار تھے، کچھ نے درہم بھی لکھے ہیں، 40,000 تھے، لیکن آپ نے سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دی، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دی، اور آپ نے 1 منٹ کے لیے بھی کبھی توقف نہیں کیا کہ یہ میرے پاس مال ہے تو لہٰذا اب میں کس طرح کر کے اس کو خرچ کروں۔ پہلے تو آپ نے اسلام قبول کیا تو مال خرچ کرنا شروع کیا، پھر جب آپ ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے گئے تو اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت 5,000 دینار آپ کے پاس تھے، بہت بڑی رقم تھی یہ بھی۔ جب آپ گھر سے نکلے نا تو وہ سارے پیسے ہی آپ نے ساتھ لے لیے، سارے ہی۔ بڑا مشکل کام ہے، گھر میں جوان بیٹیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، خرچے بھی تھے، لیکن یارو یہ بڑا کٹھن رستہ ہے۔ وہ سارا ہی پیسہ لے لیا اور وہاں پتھر رکھ کے نا چھوٹے چھوٹے، تو ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ والد نابینا تھے، اپنی صاحبزادی سے فرمانے لگے اگر ابا جی پوچھے نا ابو بکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے تو ان کا ہاتھ لگوا دینا، انہیں پتہ چلے کہ پیسے ابھی یہیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ساری رقم ساتھ لے گئے اور راہ ہجرت میں ساری رقم خرچ کر دی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے۔ قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے مجھے یوں لگتا تھا کہ ان دنوں سب سے زیادہ خوشحال میں ہی ہوں، تو میں نے اس طرح کیا کہ گھر کا سارا مال جمع کیا، تو وہ میں نے نصف کیا اس کو، آدھا، اور آدھا مال میں نے رکھ لیا گھر والوں کے لیے اور آدھا مال پھر میں بول رہا ہوں 2.5% نہیں 50%۔ یہاں 2.5% کی زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 50% جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو جمع کیا اور میں نے ارادہ کیا کہ آج ابو بکر سے آگے گزریں گے انشاءاللہ، نیکیوں میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں نہیں، جمع کرنے میں نہیں، خرچ کرنے میں۔ فرماتے ہیں جب وہ میں مال لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تو میں بڑا مطمئن تھا کہ آج میں آگے گزر ہی جاؤں گا، لیکن جب میں نے نظر اٹھائی تو میرا رنگ بدل گیا، میرے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق بھی آئے، اور فرماتے ہیں میں نے اس مرد درویش کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، سر کی ٹوپی بھی اتار لی، پیروں کے جوتے بھی اتار دیے، وجود کے کپڑے بھی اتار کے بوریے کا لباس پہن لیے، اور گھر سے سوئی دھاگا بھی اٹھا لائے۔ کہتے ہیں مال رکھا۔ حضور نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ نبی کریم بڑے خوش ہوئے، مجھ سے پوچھا تھا کیا لائے ہو، بات پہ غور کرنا۔ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو؟ ابو بکر سے پوچھا ماں اب کئی تھا، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر نے نظر جھکائی، قربان جاؤں جواب پہ بھی، یہ نہیں کہا حضور کچھ نہیں چھوڑ کے، یار یہ بھی تو بندہ کہ سونے سارے لے آئے ہوں، کیوں چھوڑنا تھا، آپ نے حکم کیا تھا چھوڑ، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں سارا لے آؤں۔ کیا جواب دیا؟ ماں اب کئی لہم اللہ و رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہوں؟ میں گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا نبی چھوڑ آیا ہوں۔ میرا کو گھر خالی ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رسول اللہ کی نعت ہوتی ہے، حضور گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا۔ پھر قربان جاؤں میرے نبی کریم پر بھی، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں اور وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ہے جبریل آج ٹاٹ کا لباس، آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آج نا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے کہا فرشتوں نوری کپڑے اتارو سارے، یہ روپ دھارو نا جو میرے یار کے یار نے دھارا ہے، یہ والا تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں، سانو تے آخ دے لوگ شدائی، ہاں سانو آخ دے لوگ شدائی، کیونکہ ایسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی،
सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाहती पाई। सारा ही रख दिया, सारा ही। और एक जुमला इमाम सयूती ने लिखा है जिस पर वज्द करने को दिल करता है। मैं सही कह रहा हूँ, वज्द करने को दिल करता है। इमाम सयूती फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, मेरा रब फरमाता है कि तू सारा ही ले आया है और टाट का लिबास तूने पहन लिया है, तो रब फरमाता है कि अबू बकर से पूछिए कि अबू बकर इस हाल में अपने रब से राजी है कि नहीं, इस हाल में राजी है कि नहीं। तो सिद्दीक़ अकबर की तो चीख निकल गई, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं कहाँ और मेरा रब कहाँ? मेरा अल्लाह मेरी रिज़ा पूछता है। या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से भी राजी हूँ, रसूल से भी राजी हूँ, दीन इस्लाम से भी राजी हूँ, हुजूर मैं बड़ा ही राजी। और मैंने यहाँ एक अजीब बात पढ़ी, हज़रत उबई बिन काब ने एक दफ़ा कहा था या रसूल अल्लाह मैंने सारा माल देना है। फरमाया नहीं भाई, चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से रख ले। हज़रत अबू लुबाबा ने भी कहा था हुजूर सारा माल पेश करना है। फरमाया ना, तेरे बच्चे पीछे फाका मरे, मैं नहीं सारा कबूल करता, चाहे दीन के, चौथा हिस्सा दे। उनसे कहा सारा नहीं कबूल करना, ये सारा लाए तो इनका कबूल कर लिया। और फिर लफ्ज़ हैं बड़े खूबसूरत हदीस पाक में, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इब्ने माजा की रवायत है, फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं दिया, कसे बादशाह, अल्लाहु अकबर, फरमाया किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक़ के माल ने नफ़ा दिया।